اب جو آج کی تازہ خبر ہے کہ ہم اسمبلیوں میں قومی اسمبلی میں ہم واپس جا رہے ہیں، اس کے اوپر میں کامنٹ کرنا چاہوں گا۔ اس پہ آج ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ میں ایک فیصلہ ہوا ہے۔ میٹنگ میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اجتماعی طور پہ سارے جو ممبران ہیں قومی اسمبلی کے وہ جائیں گے اسپیکرز آفس۔ اگلا پتہ ہے عمران خان کا وہ یہ ہے کہ اپنے دیے ہوئے وقت کے مطابق، لیکن 31 دسمبر کراس نہیں ہوگا، اس سے پہلے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں دونوں توڑی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہلو پاکستان، دنیا بھر کے محکوم، مجبور اور بے نوا لوگوں کو میرا سلام۔ پاکستان کے حوالے سے 3 امپورٹنٹ باتیں ہیں آج، اور ان میں سے سب سے پہلی میں بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں واپس جانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ کیوں ہوا یہ میں بات کروں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آج شہباز شریف نے اپنی صفائی پیش کی ہے، وہ صفائی کمال کی صفائی ہے، اور اس میں خاص طور پہ اس نے یہ کہا ہے کہ وہ لندن سے اس کو صادق اور امین قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ صادق اور امین ہے لندن کے، پاکستان کے نہیں ہیں۔ وہاں کس نے ان کو صادق اور امین قرار دیا ہے، اس پہ میں بات کروں گا۔ اور تیسری اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جس سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کسی کو یہ کہا جائے یا جب کسی جگہ یہ کانسیپٹ ظاہر ہو کہ کوئی شخص یا کوئی گروہ وہ پاکستان کے لیے یا کسی ملک کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا 2 مطلب ہوتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان سیکیورٹی یا وہ ملک سیکیورٹی کے رسک میں جا رہا ہے۔ اس کی سیکیورٹی کا مطلب ہے اس کی ایگزسٹنس، سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ اس کی کامیاب ریاست کے طور کے اوپر جو وجود ہے وہ خطرے میں چلا جاتا ہے۔ اور سیکیورٹی جو رسک ہے اس کا جو دوسرا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص ایسے کام نہیں کر رہا جن کی وجہ سے پاکستان کو سیکیورٹی رسک درپیش نہ ہو۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ چھوٹی سی مثال یہ ہے، مثال لفظوں کے لیے چھوٹی ہے، ادروائز پاکستان کے لیے بہت بڑی یہ مثال ہے۔ یہ بہت لمبے عرصے تک پاکستان کو ہانٹ کرے گی، پیچھا کرے گی پاکستان کا۔ جو اس وقت ہماری 2 چیزیں، ایک تو یہ فارن پالیسی ہے، اس کے نتائج آپ دیکھ لیں، آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے پاکستان کو حملوں کی زد میں لایا جا رہا ہے، کس طرح سے پاکستان کے اندر آ کے حملے کیے جا رہے ہیں، کس طرح پاکستانی شہید ہو رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر جو طرز عمل ہے اس پہ میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا کہ اس طرح پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ صرف ایک کام کے لیے اقتدار میں لائے گئے تھے، یا پاکستان میں اقتدار میں ان کو بٹھایا گیا تھا، یا پاکستان میں سائفر کے ذریعے سے ان کو پلانٹ کیا گیا تھا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف بات کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان نے پچھلے 1 مہینے کے اندر تقریباً ہر دوسرے دن، ایک دن چھوڑ کے ہر اگلے دن، ایک بچہ پاکستان نے اس مادر وطن کے اوپر قربان کی۔ ظاہر ہے وہ غریبوں کے، عام آدمی کے بچے، ان کے بچے تو لندن میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور جو تقریریں بہت زبردست قسم کی کر کے درد دل کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے بچے بھی کبھی بارڈر کی طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ جانا تو بھرتی ہونا اور قربانی دینا تو بعد کی بات ہے۔ جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بڑا واقعہ ہوا، جو کل کا واقعہ تھا جس میں 17 پاکستانی زخمی ہوئے، اس کے اوپر ریئیکشن جو کرمنل گینگ ہے اس نے، اور کرائم منسٹر نے یہ دیا کہ آج اس نے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی ہے اور پاکستان کے دفاع میں، اور اس کا صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا۔ ایجنڈا کیا تھا؟ عمران، عمران، عمران۔ اور اس کی دوسری سائیڈ تھی گھڑی، گھڑی، گھڑی۔ جس طرح پاکستان کے دفاع کے لیے عمران کے خلاف سب کو گینگ اپ کرنا یہ بہت ضروری ہے، پاکستان کو سیکیورٹی رسک سے بچانا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ گھڑی کے اوپر سارے میڈیا میں جو پیڈ کانٹینٹ والے ہیں وہ سارے اسی طرف لگا دیے گئے۔ اچھا، اب ایک پہلو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، دوسرا اس کا پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں جو مرکزی نقطہ تھا آج جو شہباز شریف نے پیش کیا قوم کے سامنے، وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ لندن جو ہے اس نے نہ صرف نواز شریف کو پناہ دی ہوئی ہے، پناہ کس کے اگینسٹ دی ہوئی ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججمنٹ کے خلاف، ایک جو کنوکشن ہے اس کے خلاف، دوسرا جو اس کی بیل ہوئی تھی فراڈ کے ذریعے سے اس کے خلاف، اور تیسرا جو منی لانڈرنگ سے اس نے وہاں گھر بنایا ہوا ہے اس کے خلاف چوتھا، اور پانچواں وہ یہ ہے کہ جناب اس کو جہاں اس نے وہ رہتا ہے اس سے رسیدیں نہ پوچھی ہوئی، اس سارے کے خلاف لندن نے پناہ دی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو
क्लीन चिट हमें भी मिली है। क्लीन चिट क्या है? जो डेविड रोड्स की स्टोरी थी डेली मेल वाली, उसके दो हिस्से थे। एक हिस्सा वो था जो पाकिस्तान में जिसको नैब ने इन्वेस्टिगेट करना था, दूसरा हिस्सा वो था जिसमें ये कहा गया कि 2010 के सैलाब में शहबाज शरीफ ने पैसे खाए उस स्टोरी के मुताबिक। और उस स्टोरी से क्या वो स्टोरी उन्होंने वापस ले ली है? आंसर इज नो। क्या उस स्टोरी पे उन्होंने माफ़ी मांगी है? आंसर इज नो। क्या उस स्टोरी में उन्होंने कहा ये बहुत दयानतदार आदमी है, हमने गलती की थी और हम बड़ी मादरत मांगते हैं शहबाज शरीफ से या शरीफ ख़ानदान से? आंसर इज नो। क्या उन्होंने वहाँ अदालत में खड़े होकर कहा कि इस हद तक जो हमारी स्टोरी है वो गलत है? आंसर इज अगेन रिपोर्टेडली नो। उन्होंने कहा सिर्फ इतना है कि जो ये इल्ज़ामात थे इनके हवाले से नैब ने कुछ नहीं किया। ये ज़रा डेविड रोड की आप देख लीजिएगा, उसकी जो ट्वीट है इसके ऊपर, वो बड़ी क्लियर है। एक तो इसको क्या आप कहेंगे कि वो सादिक और अमीन करार दे दिया उन्होंने? सादिक और अमीन पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के अंदर लिखा हुआ है, और उसका डिक्लेरेशन कोई है या नहीं है वो पाकिस्तान की कोई अदालत दे सकती है। वो चैलेंज होते होते फिर हाई कोर्ट तक जाएगा, वहाँ से जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फिर वो जाएगा रिव्यू में। इस सारे प्रोसेस में अगर किसी को क्लियर करके सादिक और अमीन किसी ने करार दिया जजमेंट ने, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वो इमरान खान के हक में है। लंदन में कौन सा ट्रायल हुआ है जिसमें आपको सादिक और अमीन करार दिया पाकिस्तानी अदालत ने जाके वहाँ पे? और आपका पाकिस्तान लंदन के अंदर है, आपका पाकिस्तान द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान जो आइन के आर्टिकल नंबर 1 में लिखे हैं उसमें नहीं है। दो, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कहते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो मसला पाकिस्तान के अंदर तोशा खाना है, वो मसला एक घड़ी है, और वो मसला इमरान खान है। जो मैशत दान है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 19 से 20 अरब US डॉलर का 8 महीने में नुकसान हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जो मायरीन है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 1100 से लेके 1200 दो फिगर चल रहे हैं, आप 1100 मिनिमम लगा रहे हैं। 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस इन्होंने आते ही माफ करवा लिए। नंबर 3, वो कहते हैं कि कोई रह तो नहीं गया ऐसा कॉन्विक्ट जो मफरूर भी हो, जो कभी किसी अदालत के सामने पेश ना हुआ, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया, वो वायर से वापस आता है, उसको बेल मिलती है, ऑर्डर मिलता है कि इसको गिरफ्तार ना किया जाए, और वो सीधा का सीधा पाकिस्तान में आके वापसी पे कहता है कि उनके जितने मुखालिफ हैं उनके हाथ काट दिए जाए। ये उसका बयान है जो ही वो लैंड करता है। वो शहबाज शरीफ का बेटा है, और बच्चे की करप्शन के ऊपर इस तरह की दाद कभी किसी बाप ने नहीं दी, और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इल्ज़ामात में से जो बाप ने अपने ज़मीर का सौदा करके जो इख्तिदार ख़रीदा था, उस ज़मीर के बदले उसका बेटा जब आता है तो उसके गले में वो गारलैंड्स डालता है, हार डालता है। जो चौथा है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का इशू इनके नज़दीक ये है कि किसी तरीके से ये इख्तिदार से चिमटे रहें। अब मैं आता हूँ इसके गुफ्तगू के दूसरे हिस्से की तरफ। पहला मैंने सिक्योरिटी के बारे में बात की, ये बात में जो वो तो कौमी बात थी, ये जो बात मैंने अभी की ये इनके दावे पे मबनी थी। इसका दूसरा हिस्सा, इसकी दूसरी साइड ये है, ये कहते हैं जी कि नवाज शरीफ तब आएगा जब असेंबलियाँ टूटेंगी और जब ये इस्तीफे देंगे। और इस्तीफों के बारे में मैं 2 लाइनें बोल के, अब जो आज की ताज़ा खबर है कि हम असेंबलियों में, कौमी असेंबली में हम वापस जा रहे हैं, उसके ऊपर मैं कमेंट करना चाहूँगा। वो ताज़ा खबर ये है कि एक दिन पहले जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के एक नुमाइंदे ने जो असेंबली में बैठता है, उसने ये कहा कि वो मेरे पास आ रहे हैं लोग उनके, और वो मिन्नतें करते हैं, और वो कहते हैं कि हमने इस्तीफ़ा नहीं देना कौमी असेंबली से। इस पर आज एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में एक फ़ैसला हुआ है। मीटिंग में फ़ैसला ये हुआ है कि इज्तिमाई तौर पे सारे जो मेंबरान हैं कौमी असेंबली के, वो जाएंगे स्पीकर्स ऑफिस और जाके कहेंगे कि वो इस्तीफ़े जो हम दे चुके हैं, वो जो कासिम सूरी बतौर एक्टिंग स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा मंजूर कर चुके हैं, वो इस्तीफे हम फिर देने के लिए आए। ये डाकोटमी क्या है, फ्रॉड क्या है, धोखाबाजी क्या है, शोबदाबाजी क्या है शहबाज शरीफ एंड कंपनी और प्राइम मिनिस्टर एंड कंपनी की? वो ये है कि 11 उन्होंने जो लोग मुस्तफ़ी हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले के बाद, 11 उन्होंने इस्तीफे उसमें से मंजूर करा लिए, और मंजूर करने के बाद उस पे 3 जो थी वो ख़वातीन थी, और 8 जो थे हल्के वो खाली हुए, जिनके ऊपर इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में हम जीत गए सारे हल्के। अब उन्होंने पहले वो कहते थे कि हम 11-11 की किस्तों में ये करेंगे, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया, नीचे भी मामला गया, हाई कोर्ट में 2 दफ़ा जजमेंट आई, और जजमेंट में ये था कि जी आप असेंबली में जाएं। असेंबली में जा रहे हैं, असेंबली में जाके सारे
اجتماعی استعفے ہم کہیں گے یہ میں آیا ہوں فلانے این سے، یہ میں آیا ہوں ممبر فلان جگہ کا، اور وہ استعفے سارے کے سارے منظور کروائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اگلا پتہ ہے عمران خان کا وہ یہ ہے کہ اپنے دیے ہوئے وقت کے مطابق، لیکن 31 دسمبر کراس نہیں ہوگا، اس سے پہلے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں دونوں توڑی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ بہت شدید اعتراضات ہیں، اور آج اعظم سواتی کے حوالے سے دو ڈیولپمنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ ان کی جو اسلام آباد میں اوریجنلی جس مقدمے میں گرفتاری ہوئی تھی، اس مقدمے میں آج ان کی ضمانت کی درخواست پہ میں نے آرگومنٹس اپنے مکمل کر لیے ہیں، کل ججمنٹ آئے گی، وہ میں آپ سے شیئر کر لوں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ رات کو میں نے کروائی تھی ایک پٹیشن سندھ ہائی کورٹ میں، وہ جسٹس کے آغا کی ڈویژن بینچ میں لگی، اور انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ کسی اور کوئی اور پرچہ اس حوالے سے اعظم سواتی کے خلاف درج نہ کیا جائے۔ صوبہ سندھ میں جتنے پرچے ہیں انہوں نے رپورٹڈلی کہا ہے کہ کل پولیس بہتر یہ ہے کہ پرچے اپنے دیکھ کے لائے، اگر کوئی پرچہ ملتا جلتا ہوا یا تسلسل ہوا، جو پرچہ اسلام آباد میں ہوا ہے تو اس کو خارج کر دیا جائے گا، اور ان کو جو وہاں پہ ہم نے ریلیف جو مانگا تھا وہ بھی مل گیا۔ وہ یہ ہے کہ ان کو سندھ کے کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے سوائے ایک کے جس میں نصیر آباد کے اندر پولیس اس کو اغوا کر کے جہاز کے اندر لے کے آئی ہے۔ اس قدر لوگ پریشان ہیں جو موجودہ صورتحال ہے، اور خوف زدہ بھی ہیں جو ہمارے بارڈرز ایریا کے اندر لوگ رہتے ہیں کہ یہ کیا کس قسم کے حکمران ہیں جن کے پاس دلجوئی کے دو لفظ بھی نہیں ہیں کہ وہ کسی مارے جانے والے کے گھر جائیں، کسی شہید بچے کے گھر جائیں، کسی زخمی کے پاس چلے جائیں۔ یہ ملک ان کے لیے صرف ایک مقصد کے لیے بنا ہے، لوٹو دے پھوٹو۔ کل پھر آپ سے بات کروں گا۔ پاکستان زندہ باد۔